سلمان خان اور قاسم خان کو والد کی رہائی کے لیے ایکٹیو کرانے کا مقصد یا میسج یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پنجاب کی الیکٹڈ لیڈرشپ کی، سندھ کی الیکٹڈ لیڈرشپ، کے پی کی لیڈرشپ، جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ فیل ہو چکی ہیں کہ وہ بچے جن کی پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہے، جن کو سیاست کی پاکستان کی اے بی سی معلوم نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہوئے نے۔ حکومتی مشینری اس وقت پوری طرح میں کہتا ہوں ایکٹیو ہو چکی ہے، ورنہ گزشتہ 1.5-2 ماہ سے خان صاحب کے متعلق صرف اور صرف ان کی بہنیں نظر آ رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرز، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ مزید تگڑا ہو۔ ویئرز، جو کام علی مین گنڈا پور نہیں کر سکے، شبلی فراز نہیں کر سکے، عمر ایوب نہیں کر سکیں، زرتاج گل نہیں کر سکیں، یعنی پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ جو حکومت کو خوف نہ دے سکی، جو ایکٹیو لیڈرشپ ہے، جو جیل سے باہر ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو پاکستانی سیاست میں جن کی عمریں، جن کے بال سفید ہو گئے، جو خان کے لیے دم بھرتے تھے کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں ہماری گردنیں اور سر ہوگا، جو کام یہ نہ کر سکے وہ خان کے 2 بیٹے کر گئے، سلمان خان اور قاسم خان۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اس وقت ان دونوں کا پریشر حکومت پہ اتنا ہے کہ حکومت کے اپنے اندر کنفیوژن پائی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے تو اگر انہوں نے بڑا لیڈر بننا ہے، سیاست میں چمکنا ہے، تو ان کو گرفتاری دینی پڑے گی، لیکن دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس بیان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے والد سے ملنا آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں۔ اور پھر خواجہ سعد رفیق صاحب بھی قاسم خان اور سلیمان خان کے حق میں بول پڑے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ایک میسج کیا جو مختلف سوشل میڈیا فورمز پر چل رہا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہر جماعت، ہر لیڈر، اس کے فالوورز اور اس کے اہل خانہ کو آئینی حدود میں رہتے ہوئے احتجاج کا حق حاصل ہے۔ عمران خان کے صاحبزادگان کو بھی یہ حق حاصل ہے، ان کے ساتھ وہ بدسلوکی اور سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے جو بے نظیر بھٹو، ان کے بھائی، اہل خانہ، بیگم کلثوم نواز، مریم نواز، حمزہ شہباز، شریف فیملی اور ہمارے خاندانوں سمیت مختلف سیاسی گھرانوں کے ساتھ روا رکھا گیا۔ قومی اکابر آپس کی سیاسی لڑائی اور نفرت اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اگلی نسلوں تک منتقل نہ کریں۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا میسج ہے۔ جو ہماری انفارمیشن منسٹر پنجاب کی ہیں، میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہمیشہ عزت دیتا ہوں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ میرا خیال ہے ان کو اپنے شایان شان بات کرنی چاہیے۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ وہ پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ خان اپنی بیٹی کو پھر سیاست میں لے آئے۔ اس طرح کی گفتگو انہیں زیب نہیں دیتی۔ یہ میری ایک رائے ہے بینگا پاکستانی، کیونکہ ماضی میں وہ نواز شریف صاحب کو بھی غیر ملکی ایجنٹ کہتی رہیں، حتیٰ کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی سیاست میں کوئی غدار ہے یا کسی کا ایجنٹ ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنا، اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ پہ بھی وہ تنقید کرتی رہیں، آج وہ کہہ رہی خان اپنی بیٹی کو لے آئے، تو یہ میرا خیال ہے یہ کنفیوژن ہے، یہ غصہ ہے۔ اتنا غصہ ان کو کسی پی ٹی آئی کے الیکٹڈ ممبر پہ نہیں ہے جس نے اس بات پہ عوام سے ووٹ لیا تھا وہ خان کو باہر لائے گا، وہ ملک میں تبدیلی لائے گا، جتنا غصہ اس وقت یا کنفیوژن جو ہے گورنمنٹ جو ہے خان کے بچوں کو لے کے لے رہی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان کے بچوں کے پاس مختلف آپشن ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی، میں نے کل بھی کہا تھا، گزشتہ روز بھی کہا تھا، گورنمنٹ کے پاس بھی مختلف آپشن ہیں، جس پہ بہت سارے دوست شاید ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن جو خان کے بچوں کے پاس آپشن ہے کہ وہ کیسے خان کی جو رہائی ہے اس پہ پریشر بلڈ کر سکتے، اگر وہ اس طرف جائیں گے تو سب سے پہلے میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ اگر وہ امریکہ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا اکٹھ کرتے ہیں کسی بھی جگہ، وائٹ ہاؤس کے آگے، واشنگٹن ڈی سی میں یا کسی بھی ایسی جگہ، اور جہاں وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ کوئی جلسہ کر دیتے ہیں اور اس جلسے میں وہ اچھی خاصی تعداد اکٹھی کر لیتے ہیں پاکستانیوں کی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے پریشر بلڈ ہوگا، کیونکہ ان کا تعلق، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک عام گھرانے سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ان کے ناقدین ہیں ان کو یہودیوں کی اولاد کہتے ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں خان کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اہل کتاب سے شادی بھی جائز ہے، اور انہوں نے ابھی تو کوئی اینٹی پاکستان کام بھی نہیں کیا، تو اگر اپنے باپ کے لیے وہ باہر آ رہے ہیں تو ان کو حق ہے اپنے والد کی رہائی کا۔ یہ ایک نیریٹو ہے، یہ بھی تگڑا نیریٹو ہے۔ تو اگر وہ صرف یورپ میں، امریکہ میں، دیگر جگہوں پر میڈیا کے آگے، ٹھیک ہے، ویسٹرن میڈیا کے ذریعے، اور امریکہ میں جو اہم عہدیداران ہیں ان سے ملاقات کر کے، فرانس میں، اٹلی میں، یو کے میں، اگر وہ اپنے والد کے لیے کمپین کرتے ہیں، پاکستان اگر نہیں بھی آتے تو اس سے بھی گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے پاس ایک بہت تگڑا آپشن ہے۔ دوسرا، ان کو سیاست میں لانے کا مقصد یہ ہے، یا ان کو والد کی رہائی کے لیے ایکٹیو کرانے کا مقصد یا میسج یہ ہے
کہ پی ٹی آئی کی پنجاب کی الیکٹڈ لیڈرشپ کی، سندھ کی الیکٹڈ لیڈرشپ، کے پی کی لیڈرشپ، نیشنل اسمبلی کی، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ فیل ہو چکی ہیں، اور یہ ان کے چہروں پر ایک اخلاقی تماچا ہے. میں اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرتے، یعنی جسے کہتے ہیں نہیں، ان کی انسلٹ ہے کہ وہ بچے جن کی پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہے، جن کو سیاست کی پاکستان کی ABC معلوم نہیں ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا سونے دا نوالا لے کے پیدا ہوئے نے، وہ ایکٹیو ہوئے نے تے حکومتی مشینری اس وقت پوری طرح میں کہتا ہوں ایکٹیو ہو چکی ہے. ورنہ گزشتہ 1.5-2 ماہ سے خان صاحب کے متعلق صرف اور صرف ان کی بہنیں نظر آ رہی تھیں اور حکومت اس کو ایزی لے رہی تھی، لیکن ان کے بیٹوں کی ایکٹیویشن انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جتنی بھی اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے یہ صرف سوشل میڈیا پہ خان کے دیوانے ہیں. اور یہ خان صاحب کو انہی لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بیانیاں بنا دیں، آپ فلاں کام کر دیں، آپ کے قدموں تلے ہمارا سر ہوگا، ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کو ڈیالہ جیل رہنے نہیں دیں گے. یقین کریں انہوں نے بھی خان صاحب کو بڑا مس گائیڈ کیا. یہ جس طرح علی بن گنڈا پور کا آپ ابھی بھی دیکھ لیں، زلفوں علی سرکار میں اسے کہتا ہوتا ہوں، تو وہ آج بھی وہی کام کر رہی ہے. بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان کے بچوں نے حکومتی جو مشینری ہے ان کو پریشرائز کر رکھا ہے. لیکن اب حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ جو میں نے آپ کو کل بتایا کہ بہت ساری ان کے پاس لیگل آپشنز ہیں. یہ ان کو ویزا نہ ایشو کرے، یہ ان کی ویزا کینسلیشن کی طرف لے جائیں، یہ ان کو لینڈ ہو جائے جہاز، ان کو جہاز سے نہ اترنے دیں. مگر یہ میں بتا دوں اگر یہ آ جاتے ہیں اور ان کی گرفتاری جو ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ بھی حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگی. پورا ویسٹرن میڈیا ایک دم پاکستان کی طرف فوکس کر جائے گا، اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے یورپ میں وہ بھی پاکستان کی طرف فوکس کر جائیں گی. اور گولڈ سمتھ کی جو فیملی ہے ان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے ایلیٹ کلاس کے ہمیشہ رولنگ ایلیٹ سے ہوتے ہیں، تو یہ مشکل ہے. لیکن حکومت کے پاس ایسی آپشن ہے کہ حکومت انہیں پاکستان نہ آنے دے. حکومت پنجابی چ کہتے ہیں کٹا ہی نہ کھلن دے، حکومت کٹا ہی نہیں کھولنے دے گی، کیونکہ ریاست ہے، حکومت ہے، اس سے ٹکر لینا یہ میرا نہیں خیال پاسبل ہے. اور ایسے بچوں کے لیے جو ابھی سیاست کی، پاکستانی سیاست کی میں بات کروں، ABC نہیں سمجھتے، جنہیں پاکستانی سیاست یہاں قانون، گرفتاری، کب پکڑ لینا، کب ان پہ کون سے کیسز بن جانا، یہ بڑا مشکل ہے. لیکن ان پہ کیسز بننا بھی حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا. تو سچویشن اس طرف ہے، اور جوں خان کے بچے پریشر بلڈ کریں گے حکومت کے لیے، میرا خیال ہے مزید چیلنجنگ سچویشن ہوگی. اچھا، قدرت کے کھیل بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. ویورز اگر آپ پاکستانی سیاست دیکھیں نا، اس میں اولاد کا مغرب سے آنا، یعنی ویسٹرن ورلڈ سے آنا، چاہے ان کی پاکستان میں پرورش ہو نہ ہو، ان کی سکولنگ ہو نہ ہو، ان کا علاج، ان کا ٹریٹمنٹ، یہ میٹر نہیں کرتا. یہ یقین کریں یہ میٹر نہیں کرتا. اور اولاد اس لیے بھی آئے کہ اس نے اپنے باپ کو بچانا ہے، اس کو ریسکیو کرنا ہے، اس کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے، تو عوام اسے اون کر جاتی ہے. اس کی مثال محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ مغرب میں رہیں، وہاں ان کی گرومنگ ہوئی، وہاں سکولنگ ہوئی. بھٹو صاحب کو جس وقت پھانسی دی گئی، اس کے بعد وہ جب 80s کے غالباً 87-88 میں جب وہ پاکستان آئی تھیں، میرا خیال ہے ان دونوں سالوں میں سے کس طرح استقبال کیا تھا. ان کو مکمل اردو بولنا، خدا ان کو غریق رحمت کرے، آخری دن تک نہیں آتی تھیں. وہ اکثر ایسے اردو بولتے بولتے غلطی کر جاتی تھیں. ٹھیک ہے. پھر نواز شریف صاحب بھی آپ اگر ان کی آپ ہسٹری اٹھائیں، مشرف صاحب کے دور میں یہ باہر گئے، ٹھیک ہے جی، چاہے سعودیہ گئے، اس کے بعد UK گئے، پھر مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی UK میں جانا، اور شریف فیملی کا UK میں گھر، ان کے اپارٹمنٹس، ان کے وہاں پر کاروبار. لیکن پاکستان میں آنا اور مریم نواز شریف صاحبہ کا، اب نواز شریف صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا صرف مہنگائی کا فیکٹر ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، کل بھی میں نے بات کی تھی، گزشتہ روز بھی، کہ پاکستان میں بچوں کا سیاست میں آنا مائنڈ نہیں کیا جاتا. یہی وہ مریم نواز شریف تھیں جس وقت عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو عوام کو لگتا تھا انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے، انہیں کراؤڈ پولر کہا جاتا تھا. تو یہ نہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو موروثی سیاست کی پیداوار ہے، یہ کراؤڈ اکٹھا کرتی تھی. آج عوام ان پہ اگر تنقید کر رہی ہے، عوام اگر ان سے خوش نہیں ہے، تو اس کے پیچھے مہنگائی کا فیکٹر ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اگر خان صاحب کے بچے آ جاتے ہیں، گو کہ ویسٹرنائز ہیں، اور ان کی سکولنگ، ان کی گرومنگ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، پنجابی سے کہتے ہیں اٹھن بیٹھن، کھان پین، جو بھی آپ سمجھ لیں، لیکن اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، یا اپنے والد کو ایکٹیو کرنے کے لیے، ان کو جیل سے باہر لانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اگر سیاست میں آ جاتے ہیں اور وہ کراؤڈ پولر بن جاتے ہیں، تو پھر یہ جو پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان کے بعد PTI کو کون لے کے چلے گا، PTI کا مستقبل ختم ہو جائے گا، PTI تتر بتر ہو جائے گی، تو پاکستانی سیاست پھر الٹیمیٹلی عمران خان کے گھر یعنی شوکت خانم کے گھر میں رہے گی.
ان کی نسلوں میں آ جائے گی. حسان خان نیازی بھانجے ہیں لیکن وہ اس طرح کی کرزمیٹک پرسنالٹی نہیں ہے. جو اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ بے نظیر بھٹو کی اولاد بلاول بھٹو زرداری کی بھی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ان کا بھی اگر آپ ماضی دیکھیں وہ ویسٹ سے جڑا ہے, وہ یو کے سے جڑا ہے. ان کی بھی ساری گرومنگ, اٹھنا بیٹھنا, آج بھی ان کی آپ اردو کا سٹائل دیکھیں, اور سندھ کے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں. وہاں آج بھی بھٹو صاحب کا بھٹو کے نام پہ انہیں ووٹ پڑ رہا ہے کہ بھٹو کی نسل میں سے ہے. حتیٰ کہ ان کی نسل وہ مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا ہے جو اس وقت باہر ہیں, اور فاطمہ بھٹو ہیں, لیکن خیر نواسا بھی نسل کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو یہ تمام میں نے جو مدعا باندھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے والد کو ایکٹیو کرنے کے لیے ایک کامیاب تحریک چاہے پاکستان سے باہر چلا لیتے ہیں یا اس کا پاکستان میں امپیکٹ پڑ جاتا ہے, تو یہ سمجھیں ان کی سیاست میں انٹری ہے. اور سیاست کرنا جرم نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ایک خاندان کی اولاد سیاست کر سکتی ہے, وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتی ہے, تو ان کی بھی سیاست اگر ہو جاتی ہے خان صاحب کے بچوں کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی گناہ ہے. اور آئین پاکستان نہیں روکتا. کوئی بھی شخص اگر پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے, پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہے, اس کے والد یہاں پہ اس کے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے کام کیا, تو اس کے بچوں کا سیاست میں آنا میرا نہیں خیال کوئی گناہ ہے, کوئی جرم ہے, چاہے اس کا کسی بھی خاندان سے تعلق ہو. تو یہاں 2 پوائنٹ ہیں. ایک کہ خان کے بچوں نے پوری پی ٹی آئی کو جو ایکٹیو لیڈرشپ ہے, جو خان سے محبت کے دعوے کرتی تھی, یہ ثابت کر دیا یہ پیپر ٹائیگر ہیں اور یہ چوری کھانے والے مجنو ہیں, یہ خون دینے والے مجنو نہیں ہیں. دوسرا, خان کے بچے اگر کامیاب تحریک چلا لیتے ہیں, تو میں آج آپ کو ایک پیشین گوئی دے رہا ہوں, پھر یہ کوئی نہیں کہے گا کہ خان کے بعد پی ٹی آئی کو کون دیکھے گا. پھر لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ خان کے وارث ہیں, اور خان اپنی زندگی میں اپنے وارث بنا دے گا. کیونکہ جب آپ کے پلے, آپ کے جیب میں کھوٹے سکے ہوں ارد گرد, جب آپ خان صاحب دیکھتے ہیں تھے علی مین گنڈا پور تے اتھے شیر افضل مروت تے پیچھے زرتاج گل تے اگے فلانا گل, تو پھر وہ کی کہے گا یار چلو ان کو نہیں یہ لے کے چلیں. لیکن ہو سکتا ہے خان صاحب یہ بھی نہ کریں. لیکن سچویشن اس وقت بڑی انٹرسٹنگ اور کمپلیکس ہے. باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے بیبل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شو کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.